اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور میں محمد جواد یونس ایک بار پھر آپ کے سامنے موجود ہوں۔ ویورز، آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس کا عنوان میں نے بڑا منفرد رکھا ہے۔ آج کی ہماری ویڈیو یہ ہے کہ اسلام ہمارا دین، ہمارا مذہب دین فطرت ہے۔ دین فطرت سے مراد یہ ہے کہ اسلام ہمیں جو بھی احکامات جاری کرتا ہے، جن کاموں پر بھی عمل کرنے کے لیے کہتا ہے، وہ 100%، بلکہ 100% تو بڑی ایک چھوٹی چیز ہے، اس سے بھی اگر کچھ زیادہ ہو، 100% ہمارے فائدے میں ہے۔ اسلام کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے جس میں کہ ہمارا نقصان ہو، 100% فائدہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اسلام دین فطرت ہے، عین فطرت پر مبنی دین ہے، اور کسی ایسی بات کا حکم نہیں دیتا جس کی وجہ سے انسان کا دنیاوی یا اخروی طور پر نقصان ہو، لیکن ہم اس کو سمجھتے نہیں۔ آج میں چند مثالوں کے ذریعے آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ ہمارا دین اسلام دین فطرت کس طریقے سے ہے، اور کس طریقے سے ہم اگر کسی غیر مسلم سے بحث کر رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات غیر مسلم ہمارے دین پر ایلیگیشن لگاتے ہیں، کیونکہ ہمارا مطالعہ نہیں ہوتا، ہم خاموش ہو جاتے ہیں، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ وہ ایلیگیشن لگاتے ہیں کہ بھی آپ عورتوں کو آزادی نہیں دیتے، وہ اور قسم کے ایلیگیشن لگاتے ہیں کہ آپ فلاں چیز نہیں کھاتے، فلاں چیز نہیں پیتے، اس طرح کی چیزیں۔ تو آج میں کچھ مثالوں کے ذریعے ویورز آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ کس طریقے سے اسلام نے جن چیزوں سے منع کیا اس میں ہمارا نقصان کیسے اور کتنا زبردست نقصان ہے، اور جن چیزوں سے وہ کرنے کا حکم دیا اس میں ہمارا کتنا دنیاوی اور اخروی فائدہ ہے۔ لہٰذا ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں۔ پہلی چیز کی طرف آتے ہیں، اسلام دین فطرت ہے۔ یہ آپ کو میرے ہاتھ میں ماسک نظر آ رہا ہے، یہ ماسک میں آپ کو پہن کے دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں، اس طریقے سے یہ ماسک جو ہے وہ لوگ پہنتے ہیں۔ آپ کو اکثر جو ہے وہ مرد و خواتین بازاروں میں، دکانوں میں اس طرح کے یا دوسرے سرجیکل ماسک پہنے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن اگر آپ غور کریں تو ہمارا دین اور خاص طور پہ خواتین کو یہ پہلے ہی حکم دیتا ہے۔ ہماری خواتین کو تو ماسک کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمارا دین کہتا ہے کہ خاتون اپنے گھر سے باہر نکلے تو اس نے اپنا پورا چہرہ ڈھانپنا ہے، یعنی اس کو تو آٹومیٹکلی ماسک اس نے پہننا ہے۔ تو ماسک کوئی نئی چیز نہیں ہے، یعنی ہمارا دین تو پہلے ہمیں پروٹیکٹ کر رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں دین فطرت، وہ پہلے پروٹیکٹ کر رہا ہے کہ خاتون، اب دیکھیں گے خواتین جو ہیں وہ اپنے چہرے ڈھانپ کے پھر رہی ہیں، وہ خواتین بھی جو کہ آزاد خیال تھیں اور وہ چہرے کو کھلا رکھنا فیشن کا تصور کرتی تھیں، اب ان سے پوچھا جائے بھی اب کیوں منہ ڈھانپ رکھا ہے؟ اس بیماری کے خوف سے، یعنی ہمیں بیماری کا خوف ہے، رب کا خوف نہیں ہے۔ کبھی سوچا ہم نے کہ ہم نے ایک بیماری کے خوف سے وہ کام شروع کر دیے سارے کے سارے جو ہمارا دین ہمیں شروع سے بتا رہا تھا؟ تو اس سے ثابت کیا ہوا کہ ہم بیماری کا خوف رکھتے ہیں، ہم اللہ کا خوف نہیں رکھتے۔ اگر ہم اللہ کا خوف رکھیں تو کوئی بیماری جو ہے وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اسی طریقے سے کچھ عرصہ پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ وہ ڈینگی فیور پھیلا تھا، اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ بھی آستینیں آپ پوری پہنیں، قمیصوں کی آستینیں پوری پہنیں کہ وہ مچھر جو ہے وہ حملہ نہ کر سکے۔ دین اسلام تو ویورز پہلے یہ کہتا ہے کہ آپ نے اپنے جسم کا کوئی حصہ جو ہے وہ کھلا نہیں رکھنا، مرد ہے یا عورت ہے۔ نماز کے لیے بھی یہ شرط ہے کہ آپ کی کوہنی سے نیچے آپ کا کپڑا جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، کپڑا جو ہے وہ مکمل ہونا چاہیے۔ یہ تو دین ہمارا پہلے ہی بتا رہا ہے، مگر ہم اب اس کو جو وہ کہہ رہے ہیں یہ فلاں ادارے نے کہہ دیا، یہ فلاں ادارے نے کہہ دیا، اور ہم ان کی بات پہ عمل کر رہے ہیں۔ ہم اپنے دین کو سمجھیں ویورز، ہمارے دین کے اندر دنیا کا بہترین نظام ہے اور اس کے اندر ہر مسئلے کا حل موجود ہے، مگر ہم اس کی طرف آئیں تو صحیح، ہم اس سے دور بھاگتے جا رہے ہیں۔ اب ایک اور مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک جگہ پہ ایک بحث چل رہی تھی، ایک بڑے اسلامی اسکالر بات کر رہے تھے اور بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، مسلم بھی تھے، غیر مسلم بھی تھے۔ اچانک ایک غیر مسلم کھڑا ہو گیا اور اس نے اس اسکالر سے پوچھا کہ بھئی آپ بڑی اسلام کی باتیں کر رہے ہیں، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اسلام جو ہے وہ عورت کو تو کوئی آزادی نہیں دیتا،
نہ وہ بیچاری اپنے گھر سے باہر اکیلی جا سکتی ہے، یہاں تک کہ اس نے حج کرنے جانا ہو جو کتنا اہم فریضہ ہے، تو جب تک محرم نہیں ہوگا وہ حج کرنے نہیں جا سکتی۔ یہ تو آپ نے عورت کی آزادی، ہم دیکھیں ہماری یورپ میں جا کے دیکھیں، عورت جو ہے وہ کھلی پھرتی ہیں، ان کو جو ہے کوئی روک ٹوک نہیں ہے، مرد اور عورت برابر ہے۔ اور بعض اوقات ہمارے پاس ویور کیونکہ اپنے دین کا علم نہیں ہے تو بہت سے لوگ ہم سے بھی یہ سوال کرتے ہیں تو ہم اپنا سر جھکا لیتے ہیں کہ ہمارے پاس جواب ہی کوئی نہیں ہوتا، ہم نے اپنے دین کا مطالعہ ہی نہیں کیا۔ مگر اس اسکالر نے جو جواب دیا اس سے اس نے اس غیر مسلم کا منہ بند کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اچھا آپ مجھے ایک چیز بتائیں کہ آپ کی نظر میں اس وقت دنیا کا سب سے اہم آدمی کون سا ہے؟ اس نے کہا بھی ہماری نظر میں اس وقت دنیا کا سب سے اہم آدمی پریزیڈنٹ آف امریکہ ہے۔ انہوں نے کہا اچھا آپ یہ بتائیں کہ کیا پریزیڈنٹ آف امریکہ گھر سے باہر اکیلا جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں، وہ تو بڑا اہم ہے، کیسے اکیلا جائے گا؟ اس کے ساتھ گارڈز ہوتے ہیں، وہ ایون کہ اپنے گھر سے باہر سیر کے لیے نکلتا ہے، میٹنگ میں جاتا ہے تو گارڈز کے اور گاڑیوں کے حصار میں جاتا ہے کہ کہیں اسے کوئی مار نہ جائے۔ ہر کام کے لیے گارڈ اس کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، اس کو ایک لمحے کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا کیونکہ وہ ہمارے لیے بڑا اہم ہے۔ تو اسکالر نے جواب دیا کہ اسی طرح ہماری خواتین ہمارے لیے اہم ہیں، بلکہ پریزیڈنٹ آف امریکہ سے کئی زیادہ اہم ہیں۔ جب وہ پریزیڈنٹ آف امریکہ اکیلا نہیں جا سکتا تو ہماری خاتون کیسے اکیلی چلی جائے گا؟ ہم اس کو پریزیڈنٹ آف امریکہ سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ جواب جو ہے وہ سن کے وہ شخص خاموش ہو گیا۔ تو ہمارے پاس اگر علم ہو تو ہم جو ہے، ہم مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ جیسے ہم اسلام میں خنزیر کا گوشت حرام قرار دیا گیا، دین فطرت کی بات ہو رہی ہے نا۔ اب اس میں بہت سے ایلیگیشن لگائے جاتے ہیں کہ یہ گوشت ہوتا ہے اس کے اندر تو بڑی پوٹینسی ہوتی ہے، اس کے اندر بڑی انرجی ہوتی ہے، بھئی یہ مسلمان نہیں کھاتے، اور اس طرح کے ایلیگیشن لگائے جاتے ہیں۔ اور ہمارے بھی بہت سے سادہ لوگ مسلمان جن کے پاس اتنا علم نہیں ہوتا پھر خاموش ہو جاتے ہیں۔ مگر آپ جانتے ہیں کہ اس کے بے شمار فیکٹرز ہیں، ایک فیکٹر بتانے جا رہا ہوں۔ آج اب یورپ کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک بے حیائی اور بد اخلاقی کا طوفان نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کو اس سے محفوظ رکھے۔ خنزیر کی اگر آپ مختلف عادات دیکھیں تو خنزیر کی ایک عادت یہ ہوتی ہے کہ خنزیر اپنی مادہ کو لیتا ہے، خنزیر مادہ کو لیتا ہے اور اسے لے جا کر دوسرے نر خنزیر کے پاس چھوڑ کے آ جاتا ہے۔ آج خنزیر کا گوشت کھانے والا یورپ یہی کر رہا ہے۔ آج کسی کی بہن کا کسی کے ساتھ ڈانس کر لینا، کسی کی بیوی کا کسی کے ساتھ چلے جانا، کوئی معیوب خیال نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں یہ سوسائٹی کا حصہ ہے ہماری، اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا تو کہتے ہیں یہ بیکورڈ ہے، یہ ہماری سوسائٹی کے ساتھ نہیں چل سکتا، بھئی یہ تو بڑا بیکورڈ قسم کا آدمی ہے۔ آج خنزیر کا گوشت کھانے والا خنزیر کا کام کر رہا ہے۔ لہذا ہمارا جو دین ہے، ہمارا جو نظام ہے، وہ ہمیں ان چیزوں کے بارے میں بتاتا ہے کہ ہم کیسے ان چیزوں سے دور رہ سکتے ہیں۔ تو اسلام نے ویورز ہمیں جو بھی احکامات جاری کیے ہیں اس میں ہمارا فائدہ ہے اور ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ اچھی ویڈیوز لاتا رہوں۔